نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی ملنے سے منع کر دے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ دین اسلام میں میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ میانہ روی میں خیر بھی ہے اور برکتیں بھی۔ جن مرد حضرات پر ہر وقت شہوت کا بھوت سوار رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کم کھائیں اور بد نظر سے بچا کریں۔ حلال کمائی میں برکت ہے، شہوت نہیں ہے۔ حرام کمائی کھانے سے شہوت آگ سے بھی تیز بھڑکتی ہے۔ رشتہ ازدواج میں جڑنے کے بعد میاں بیوی پر کوئی قید اور پابندی نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس حلال فریضے یعنی ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ لوگوں کے حالات اور مزاج کے اعتبار سے مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک ہی مرتبہ اسے اختیار کیا جائے، اور اگر زیادہ ضرورت محسوس ہو تو 2 مرتبہ، اور اگر اس پر بھی دلی اطمینان حاصل نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم بستری کرنا قطعاً حدیث سے بھی ثابت ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے بہت اہم مسائل بتائیں گے۔ عموماً ہم بستری کے نام پر لوگ کسی شرعی مسئلے کو پوچھنے پر بھی بہت زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور ہم ثواب کی بجائے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک سوال کیا گیا کہ اگر بیوی شوہر کو پاس نہ آنے دے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بستری کس کو کہتے ہیں؟ ہم بستری کہتے ہیں شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کریں یا ملاپ کریں، اسے ہم بستری کہتے ہیں۔ ہم بستری کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ جماع، صحبت وغیرہ۔ اس کی طلب اور خواہش اللہ جل شانہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی حلال اور جائز طریقے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس عمل پر بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین، دین کے مسائل چاہے وہ حیا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو ان کو جاننے اور سمجھنے میں بالکل بھی شرم یا حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو پوچھ لینا، جان لینا اور پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم و حیا کی وجہ سے ان مسائل سے دور رہے گا اور کسی سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اسلامی مسائل سے دور ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ چاہیے یہ مسائل حیا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر ان کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ وجوہات اور علامات کی بنا پر اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے کو منع بھی کیا گیا، جیسا کہ بیوی اگر حیض کی حالت میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان: حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پہلی صورت میں یعنی بیوی جب حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری مت کرو، لیکن حیض میں اس کا سونا، اس کا بوسہ لینا، اس سے لپٹنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا، یہ سب جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا وہ نفاس کی حالت ہے۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، تو جب وہ پاک ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا وہ روزے کی حالت میں۔ شوہر یا بیوی اگر روزے کی حالت سے ہو یا دونوں ہی روزے سے ہو تو افطار تک ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ افطار کے وقت روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے افطار کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔
چوتھی صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا وہ ہے احرام کی حالت میں۔ حج اور عمرے کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ پانچویں صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبر میں ہمیشہ ہم بستری کرنا۔ دبر پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، اس لیے کہ جائز ہے، لیکن دبر پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ چھٹی صورت شرمگاہوں کا منہ میں لینا، یہ بھی ایک نہایت اور گندا عمل ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ غیر مسلم یعنی کافروں کا طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص کسی قوم کی مشابہت یا ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لیں، بلکہ یہ غیر اخلاقی اور غیر مہذبی طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ جسم کی بدبو اور گندگی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گی اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گی اور نیک ہوگی۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی ضرورت ہو تو اسے آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہے اور بغیر کسی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے اس پر ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے اس کو شیئر نہ کریں۔ اس بات کو سختی سے منع فرمایا گیا۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم بستری کے بعد جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے تاکہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو بہت ضروری ہے اور جن کے ادا نہ کرنے سے انسان پاک نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو۔ غسل کر رہا ہو تو یہ فرائض ضروری ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرے، روزے سے نہ ہو تو غرارہ بھی کر لے۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے اور پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ذرہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اب میری بیوی مجھے ہم بستری کے لیے شرعی تعلقات قائم نہیں کرنے دیتی، اس حوالے سے شرعیت کا کیا حکم ہے؟ نکاح کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، یہ حقوق دونوں کے ذمہ ہے۔ عورت بغیر کسی عذر کے یا بیماری کے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہے تو اس کا ایسا کرنا صرف ناجائز ہے بلکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بسایا ہوا گھر تباہ کر رہی ہے۔ جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں بہت سخت سزا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی اور شوہر نے غصہ اور ناراضگی سے رات گزار دی تو ایسی عورت پر آسمان کے فرشتے ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے وہ بیوی بستر پر آنے سے انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ حدیث ترمذی شریف کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو، یعنی تمام کاموں پر شوہر کو ترجیح دے۔ اگر بیوی مسلسل بیمار رہتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اور شوہر دوسری بیوی کے اخراجات اور دونوں بیویوں میں عدل کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات شرعی طریقے سے پوری کر سکے۔